السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ واہزم الاحزاب وحدہ، لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، قبل کل شیء لا الہ الا اللہ، بعد کل شیء لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا۔ All the praises, exaltations, adorations are for only alone God Almighty, the lone cherisher and sustainer of the worlds, the marvelous and unique in His grace and compassion. No created being can ever have any influence on His judgment. ساری تعریفیں، مجازات، سرفرازیاں، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہیں، جو ایک اکیلا پالنہار ہے۔ اس کے فضل اور شفقت کے میں اس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ حیرت انگیز اور انوکھی اس کی قدرتیں، اس کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ رات کے اندھیروں میں بھی کوئی اس رب کے ایک اکیلے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے فیصلوں پر کسی بھی مخلوق کا کوئی اثر نہ چل سکے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ انسانوں، کیوں تم اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے تم لاچار، بے بس، فقیر اور محتاج ہو اللہ کے۔ تمہاری زندگی ایک پل کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر وہ تمہیں زندہ نہ رکھے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو احساس ہو کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں نچھاور کی، اور اس کے کنٹراسٹ میں انسان خود کتنا ہٹ درمی اور سخت پتھر دل اور ناشکرا اور احسان فراموش ہے کہ اسی کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی کے ساتھ شرک کرتے ہوئے رات دن اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کیے چلے جا رہا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اپنی نشانیاں اس دنیا میں دکھاتے ہی رہتا ہے۔ وینزل لکم من السماء رزقا، آسمان کی بلندیوں سے رزق اور پروویژن کو نازل کرنے والا وہی، ہر ایک کو میلز اینڈ نیوٹریشن دینے والا ان داتا وہی۔ وما یتذکر الا من ینیب، سیریسلی سوچے انسان کے دنیا میں موجود اللہ کی برکتوں اور احسانات کا، گاڈز بلیسنگ اینڈ باؤنٹیز کا، ایشور کی ادارتاؤں اور اپہاروں کا اصلی کنزیومر کون ہے، تو پائے گا کہ خود انسان ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ساری باتوں پر انسان غور کرے اور نصیحت حاصل کرے، اور اپنی تمام توجہات اور پریفرنسز کو، اپنے سارے جذبات اور ایموشنز کو ایک اکیلے مالک کے سامنے جھکاتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ To him belong all the forces of heaven and earth۔ اس مالک کی مائٹس اینڈ پاورز پر غور کرے انسان۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ۔ His forces and mights are not only physical but invisible also۔ اس کے لشکر، اس کی قوتیں کوئی معمولی نہیں، بلکہ ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی چھپی ہوئی بھی ہیں کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ آج دنیا اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر موت سے فرار حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف انسانیت اپنی شان و شوکت اور اپنی پرتشٹھا دکھانے میں مگن تھی، اور اب دوسری طرف موت اپنا مظاہرہ اور پردرشن ایسا دکھا رہی ہے کہ قبرستانوں اور شمشان گھاٹوں پر لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ انسان زندگی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا ہے، لیکن موت کا بھی اپنا طریقہ ہے زندگی نگلنے کا۔
اللہ نے کورونا وائرس کا دوبارہ پنجہ کھولتے ہوئے انسانیت کو دکھا دیا کہ جب چاہے جس کو چاہے دبوچ کر زندگی کا ڈرامہ ہی ختم کر دے۔ ضرورت ہے کہ اس مہاماری کے عذاب کو اللہ کی رحمت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ ایک کلیکٹیو گلوبل ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش اس طرح کرے ہر انسان کہ اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق جس فیلڈ میں اس کا ایکسپرٹیز ہو، مہارت ہو، تجربہ ہو، اپنے اپنے حساب سے بغیر کسی مذہب و ملت کے فرق کے انسانوں کی خدمات میں آگے آتا رہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور انسٹیٹیوشنل لیول پر بھی۔ اگر یہ سب نہ ہو سکے تو کم سے کم بلڈ ڈونیشن یا پلازما ڈونیشن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اسی آیت میں جس میں رمضان کا تذکرہ ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، ہر انسان دوسرے انسان کے پرتی ہمدرد بن جائے اور اپنی کیپیسٹی اور اپنے اویلیبل سورسز اینڈ ریسورسز کو لوگوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، جیسی اس کی افورڈیبلٹی اور شمتا ہو، جتنا ہو سکے وہ انسانی خدمات کے کام، خیر و خیرات کے کام کرے گا، وہ اسی کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ ضرورت ہے کہ انسان اپنی حیثیت پہچانے اور اپنے پرائیڈ اور اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر کو توڑتے ہوئے اپنی آتما کو، اپنے ضمیر کو جھکا دے اپنے مالک کے سامنے، اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی کھری توحید کی تعلیم دی اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر اللہ نے اپنا آخری پیغام نازل فرمایا۔ وہ پیغام جسے ہم نے پورا مہینہ کھڑے کھڑے تراویح میں سنا، جس میں ملتا ہے کہ زندگی ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، اسے اپنا حق سمجھتے ہوئے برباد نہ ہونے دو، اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو، اپنے جیون میں سیریسنس اور سنجیدگی لاؤ، انسانی محبت اور ہمدردی لاؤ، بے بس، لاچار اور مجبور انسانوں کے لیے رحم دلی لاؤ، انسانی سماج کو شوشن اور ایکسپلائٹیشن سے بچاؤ۔ اور انہوں نے دنیا انسانیت کو وہ آیت بتائی جس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنی سوسائٹی کو اس طرح کرپٹ نہ کرنا کہ تم مجبور اور بے بس لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ، انسانی سماج کو اس طرح برباد ہونے نہیں دینا کہ تم لوگوں کی مجبوری کا ایکسپلائٹیشن کرو، ان کا شوشن کرو اور اپنی جیبیں اور تجوریاں بھرتے چلے جاؤ۔ ایسے کرپشن سے سوسائٹی میں زبردست بگاڑ آئے گا۔ ولا تقتلوا انفسکم، دھوکے بازی اور فریب کا بول بالا ہو جائے گا، سماج میں ایک کی جیت اور ہزاروں کی ہار ہونے لگے گی، انسانوں کا انسانیت پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، اور اس طرح تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو گے اور اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالو گے۔ اس سے دنیا میں نظام تمدن اور انسانی سبھیتا اور سسٹم آف سویلائزیشن بگڑے گا اور بھیانک نتیجے سامنے آئیں گے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارا رب تمہارا خیر خواہ ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری اپنی ہی بربادی ہے۔ لیکن یہ دنیا ایسی لوٹ کھسوٹ میں پڑ گئی کہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اس طرح اٹھایا جا رہا ہے کہ دوائیوں اور انجیکشنز کی بلیک مارکیٹنگ اس طرح ہو رہی ہے کہ 30 گنا زیادہ پیسہ لیا جا رہا ہے۔ خود بلیک مارکیٹنگ سے پیسہ کمانے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ خود یا اس کے بال بچوں میں کوئی اگر اس بیماری کی چپیٹ میں آ جائے اور اسے انجیکشن کی ضرورت پڑے تو اس کا کیا حال بنے گا۔ انسان کے مرنے سے پہلے اس کی انتر آتما اور اس کا ضمیر مردہ ہو کر رہ گیا، اور اس طرح مال و دولت، روپیہ پیسہ ایک ایسا خدا بن گیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان میں اس ختم ہونے والی زندگی کے تعلق سے ایک جاگرکتا پیدا ہو، اس کا نقطہ نظر، اس کے درشٹیکون میں بدلاؤ آئے، اور اس میں انسانی ہمدردی ایسی پیدا ہو کہ اس کے دل میں نفرتوں کی بھاونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن انسان عام طور پر اس طرح جاگروک رہتے ہوئے زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔
اس لیے کہ وہ اس دنیا سے آکرشت اور اٹریکٹڈ ہوا رہتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کی اچھائیں، اس کی امیدیں، اس کے عیش و آرام، اس کی مچ مور کو حاصل کرنے کی لالچ اس خوبصورت دنیا میں اس طرح جڑ پکڑے ہوئے ہوتی ہے کہ انسان اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس منورنجن اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے اسے ایک دن الگ کر دیا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. ایک لالچ انسان کا خود کا ایگو اور اہنکار ہوتا ہے، اس کی ضد اور انا ہوتی ہے، اقتدار اور پاور کا نشہ اس کے سر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے بھی وہ کسی بھی حد تک جاتا ہے، چاہے انسانیت پریشانی میں بلبلائے، چاہے معصوم جانیں سڑکوں پر ہلاک ہوتی رہیں، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، وہ اپنی لچھے دار باتوں سے لوگوں کو رجھاتا چلا جائے، اپنی نیک نیتی پر وہ اللہ کی گواہیاں دیتے ہوئے اپنی آرٹیفیشل عزت بناتے چلے جائے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا ظلم ہو رہا ہو، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو بے پناہ طاقت ملی ہوئی ہو، یا تو وہ اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور پتھر دل ہے. اقتدار کے ساتھ ایسی بری صفت کا ہونے سے کسی بھی قسم کے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ دھرتی کی پروڈکٹیوٹی کی بربادی ہوتی رہے. یہ دنیا اپنی آخرت کے تعلق سے ایک غفلت میں مبتلا ہو گئی. اقتدار اور پاور کے نشے میں یہ دنیا دو دھڑوں میں بٹ کر رہ گئی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ صرف انسانیت کی ہلاکت اور بربادی ہی آئے گا. انسانیت اس بات سے غافل ہو گئی کہ اس دنیا کو اللہ نے ایک لمیٹڈ پیریڈ تک امتحان اور پریکشا کے لیے بنایا ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. اور یہ مدت صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی زندگی کا ہر پل آخری لمحہ ہے. اگر وہ صبح میں ہے تو اندیشہ ہے کہ شام نہ کر سکے، اگر شام میں ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ صبح نہ دیکھ سکے. انسانیت نیوکلیئر جنگ اور ایٹامک وار اور اب تو بایولوجیکل وار کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، جس میں بربادی کے سوائے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان سوچے کہ وہ اپنے 24ویں گھنٹے کو پورا کر کے 25ویں فیصلہ کن گھنٹے میں داخل ہونے والا ہے. یہ دنیا اپنی مذہبیت کا شور شرابہ کر رہی ہے، پروپیگنڈا آف ریلیجیوسٹی اور دھارمکتا کے دکھاوے میں لگی ہوئی ہے. ظاہری طور پر 7 بلین لوگ اس دنیا میں ہیں جو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اپنے طور پر عبادتیں کرتے ہیں. پھر بھی انسانیت کی حالت آج کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. ضرورت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، اس کی احسان مندی ہو، اس کی احسان فراموشی نہ ہو، اس کی نمک حرامی نہ ہو. انسان کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو جائے. اسے ہماری دھارمک رنگ روپ اور ہمارے مذہبی حلیے سے کوئی لینا دینا نہیں. اسے پروپیگنڈا آف ریلیجیوسٹی نہیں چاہیے، اسے انسانیت سے محبت چاہیے، اسے مانوتا سے پریم چاہیے. کورونا کے اس عذاب کو رحمت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا عذاب بھی رحمت سے کم نہیں. اگر توبہ کرتے ہوئے سر غرور اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہدیہ درود اور سلام پڑھیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان. وہ نبی جنہوں نے انسانی سوسائٹی کی نرچرنگ اور سماج کی پرورش کے فارمولے اپنے رب کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے بتلائے، انسانیت میں لینے اور دینے کے پیمانے بتلائے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. تمہارے لینے کے پیمانے الگ ہوں اور دینے کے پیمانے الگ ہوں، یہ بربادی کے لکشن ہیں. ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ وہ عام بیماری ہے جو صرف کاروباری لوگوں میں پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں پائی جاتی ہے. انسان اپنے تمام معاملات میں امانت داری اور دیانت داری اختیار کرے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ کیا ون سائیڈڈ معاملہ ہے کہ انسان کو جب لینا ہو تو پورا پورا چاہتا ہے، اور جب دینے کا موقع آئے تو ڈنڈی مار دیتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، دینے سے کترانے لگتا ہے. ایسا ون سائیڈڈ ویوہار اسپرٹ آف جسٹس اور انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے. اور یہ برائی انڈیویجول ہی نہیں بلکہ سوسائٹی اور ملکوں کے لیول پر بھی ہو رہی ہے. ابھی تازہ معاملہ ہے رمضان کا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے امریکی مسلمانوں اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو رمضان کے مہینے کی مبارکباد دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ رمضان کے اس موقع پر رشتہ دار اور دوست احباب ایک جگہ جمع تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن اپنے عزیزوں کو کھونے کا وہ غم ضرور محسوس کریں گے. مسلمانوں کا ایمان ان کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ برقرار رکھیں، اور اس پر وہ عمل پیرا بھی ہیں. امریکہ کی بنیاد اور اس کی تعمیر اور ترقی میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کووڈ-19 سے لڑنے میں اور ویکسین تیار کرنے کی کوششوں میں ان کا اہم کردار رہا ہے. ان برے حالات میں امریکہ میں جاب کریشن میں بھی مسلمانوں کی خاصی محنتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی برابری اور ہیومن ایکویلٹی، سماجک انصاف اور سوشل جسٹس کے لیے ہماری کوششوں میں مسلمان ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور امریکی پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے حقوق اور ادھیکاروں کے لیے امریکہ دنیا میں کہیں بھی کھڑا رہنے کے لیے وعدہ کرتا ہے. یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم سوچیں کہ اس مبارکباد اور اخلاق سے بھرپور میسج کا جواب دینے کی ذمہ داری ہم پر نہیں بنتی ہے؟ 57 مسلم ملکوں میں سے ایک کی طرف سے بھی اس کا جواب نہیں آیا، اور اس ملک میں ہم اتنے بڑے بڑے دینی تعلیمی ادارے لیے بیٹھے ہیں جن کا عرب ورلڈ میں ایک نام بھی ہے، اور انٹرنیشنل لیول کی بڑی بڑی تنظیمیں ہم لیے بیٹھے ہیں. ایک جگہ سے بھی اس کا جواب سوشل میڈیا پر دکھائی نہیں دیا. اگر کسی اکا دکا نے دیا ہو تو اللہ مبارک کرے، لیکن یہ ہماری دنیا میں آبادی کے پرسنٹیج اور 57 ملکوں کے اعتبار سے ناکافی ہے. کیا یہ ہمارا ون سائیڈڈ برتاؤ نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن مجید کی وہ آیت نہیں معلوم جو ابھی ہم نے تراوی میں سنی کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. مومنوں، جب تمہیں کوئی وش یا گریٹنگ یا کوئی مبارکباد دی جائے تو اس کو اس سے بھی بہتر طریقے سے رسپونڈ کرو، یا کم سے کم اتنا تو ضرور کرو جتنا تمہیں کیا جائے. یاد رکھنا، تمہارا رب ان ایکسچینج آف گریٹنگز اور شبھ کامناؤں کے لین دین کا بھی حساب لے گا. کیا اس آیت کے تحت ہمارا فرض نہیں بنتا تھا کہ ہم امریکہ کی اس گریٹنگ کا جواب دیں؟ ہم اس لیے جواب نہیں دیتے کہ ہم اسے چاپلوسی سمجھتے ہیں، جبکہ اس آیت کے تحت یہ چاپلوسی نہیں بلکہ اخلاق ہے، ہائی مورل ہے، ڈیسنسی آف ایٹیکیٹس ہے. قرآن مجید سے دوری اختیار کرنے کے سبب اللہ نے ہم سے آداب کی یہ شائستگی اور ششٹاچار کی شالینتا بھی چھین لی. ہمارے ملک میں مسجد گرانے پر تنقید کی گئی جو صحیح ہے، لیکن پڑوسی ملک میں مندر جلایا گیا تو کوئی مذمت اور کنڈمنیشن نہیں کیا گیا، اور اسی ملک کے سپریم کورٹ نے جب مندر دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ سنایا تو اس ججمنٹ کو ویلکم بھی نہیں کیا گیا. اسے کوئی سیاسی بات نہیں سمجھنا، بلکہ یہ ہمارے سیاسی اور مذہبی سورماؤں کا ون سائیڈڈ برتاؤ ہے جو دنیا بھر میں چل رہے اسلامو فوبیا کا ایک ذمہ دار ہے. قرآن مجید ہمیں تقوی کے ساتھ ساتھ اخلاق اور شائستگی بھی سکھلاتا ہے، جس کی پریکٹس کے لیے اللہ نے ہم پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب کے پیغام کے مطابق ڈھالا نہیں. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو پیغام نازل کیا جا رہا ہے اسے غور سے سنو. سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کی کتاب کو نماز و عبادتوں میں شامل کر دیا کہ ہر انسان کے کانوں میں اللہ کا پیغام پہنچے، اور تراوی میں پورے قرآن مجید کا دور لوگوں کے کانوں میں پہنچے. لیکن ہمیں اپنے ڈھکوسلوں سے ہی فرصت نہیں.
ہمارے ڈھکوسلوں نے ہمیں حرام حلال کی دکانوں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مذہبی چودھریوں سے ہم ویکسینیشن کا حلال اور حرام پوچھتے پھر رہے ہیں. اور ایسی مجبوری والی حالت ہماری اس لیے بنی کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے ڈس انگیج کر لیا اور اس کتاب کو ہم نے ہمارے ڈھکوسلوں کے ساتھ ڈسپلیس کر دیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اپنی زبانوں کو گھما کر پھرا کر اور ٹنگ ٹوسٹنگ اٹریکشن دیتے ہوئے حلال حرام کی دکانداری مت کھولنا. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. جھوٹی اور بوگس دکانیں ہیں یہ, اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فریب کی دکانیں ہیں یہ. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور اللہ پر ایسے جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. قرآن مجید انسان کو کامن سینس اپلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اگر ہم کامن سینس اپلائی کرتے اور اللہ کی کتاب کو پوچھتے تو ہمیں وہ آیت اللہ تعالیٰ سجھاتے جس میں حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ خنزیر کا گوشت یعنی سوائن فلیش اللہ نے حرام قرار دیا. لیکن فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی مہربانی اور شفقت کرتے ہیں کہ اس میں بھی ایک گنجائش رکھ دی کہ مجبوری کی اگر حالت ہو تو اللہ معاف کر دے گا اور بخش دے گا, اس لیے کہ وہ بے رحم اور نردئی نہیں ہے, وہ اپنی کریشن پر مہربان اور رحیم ہے. اتنا کامن سینس اپلائی کرتے ہوئے ہم اپنے رب کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے تو حلال حرام کی دکان کے ٹھیکیداروں کے پاس ہمیں جانا نہیں پڑتا. ہم ان لوگوں سے اپنا مشورہ لیتے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, جو اس کے ماہر ہیں. ہمیں عدالت میں کورٹ کیسز کا اگر کوئی کام ہے تو کیا ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی وکیل کے پاس؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اس معاملے کے ایکسپرٹ کی جس کے تعلق سے تمہیں مشورہ چاہیے. یعنی ویکسینیشن کا مشورہ ڈاکٹروں سے اور اسپیشلسٹ لوگوں سے لیا جائے, نہ کہ حلال حرام کے ٹھیکیداروں سے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر خود ویکسینیشن لے رہے ہیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائے, اور آج عید کا دن ہے کہ ہم سب سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کی تکبیر بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں. ہم شکر ادا کریں اس شخص کا جس نے اپنی اکیڈمی میں نماز با جماعت, جمعہ, تراویح, عیدین کی نمازوں کا انتظام کیا. ہم جتنے بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب اس شخص کا احسان ہے ہم پر, اور اس احسان کے بدلے میں ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اس شخص نے یہ اکیڈمی اس خاطر بنائی تھی کہ یہاں سے قرآن مجید ہی کے پیغام نشر ہوں, قرآن مجید کے سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کا کام ہو. اور یہ اس شخص کی دور اندیشی تھی جو قرآن کی آیتوں کے تحت تیار ہوئی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ کتاب کو ڈی ویلیو سمجھا جائے گا. اس نے ہمیشہ اپنی اولاد کو اور لوگوں کو بھی اپنے درس و تدریس میں نصیحتیں کی کہ میں تمہیں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اسلام نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ 5 وقت کی ہلکی پھلکی نماز اور روزانہ قرآن مجید کا ایک حصہ سمجھ کر پڑھو اور اپنے گھروں میں اس کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری کرو, تو تمہارے گھر, تمہارے خاندان اور بال بچے, تمہارے معاشرے کے اخلاق اور تمہارے ایمان اور اعمال قرآنی نور سے جگمگا اٹھیں گے. اور اسی کتاب کی تعلیم کو ڈائریکٹ عربی زبان سے سمجھنے کی کلاسز کا سلسلہ چلایا اس کے سکسیسر نے جو 2 سال پہلے اس دنیا سے ودا ہوا. اس شخص کی بھی دور اندیشی اور فار سائٹڈنس یہ تھی کہ مسلم معاشرے کا حال ایسا ہے کہ آج ہماری کمائی سے ہماری اولاد کی پڑھائی کا خرچ اٹھ رہا ہے. اگر ہم ہمارے خاندان کو قرآنی پیغام سے آگاہ نہیں کریں گے, انہیں قرآنی اخلاق کے ذریعے نرچرنگ نہیں کریں گے ان کی, تو جب وہ دور آئے گا کہ ہماری اولاد کی کمائی سے ہماری دوائی آنے لگے گی تو ہماری اولاد یہ رسمی اسلام چھوڑ چکی ہوگی. اور یہ بات اب دکھائی بھی دے رہی ہے کہ ایک سروے کے مطابق بہت سے مسلم ملکوں میں ینگ جنریشن اسلام سے منہ موڑ رہی ہے. اور یہ صرف سروے کی بات نہیں ہے, بلکہ میرے ایران کے دورے میں میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا
کہ خود میرا سیکریٹری جو ایران کی گورنمنٹ نے مجھے 5 دنوں کے لیے دیا تھا، اس نے خود نے کہا کہ مجھے اسلام سے نفرت ہو گئی ہے، اور جو لٹریچر اس نے مجھے بتلایا اس سے کوئی بھی شخص ہو اسلام پر ضرور سوال کھڑا کرے گا، اس لیے کہ اسلام کی حالت ایسی ہو گئی کہ گلی چینج اسلام چینج، جتنی گلیاں اتنی اسلام کی قسمیں ہو گئی ہیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گالی دیتے ہوئے جہنمی بتا رہا ہے، جنت اللہ کی، جہنم بھی اللہ کی، اور ہم یہاں اسلام کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں اور جنت جہنم کا لے آؤٹ پلان لیے ہوئے ہیں اور اس میں لوگوں کو پلاٹ الاٹ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے ہماری حرکتوں پر، ہم معافی مانگتے ہیں دنیا کی نادانیوں پر اور نافرمانیوں پر، ہم معافی مانگتے ہیں انسانیت کے پرتی نفرتوں کے ماحول پیدا کرنے پر، ہم معافی مانگتے ہیں انسانی جان کی بے حرمتی کرنے پر۔ کووڈ-19 نے انسانی سماج کی پول کھول دی جس میں موت کے ویاپاری پنپ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ڈاکٹروں نرسوں کی محنتیں اور قربانیاں بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہوئے چیریٹیز کی، کسی نے آکسیجن زکوٰۃ کے نام سے لاکھوں روپیوں کا آکسیجن ڈونیٹ کیا، کسی نے ریلوے کوچ میں کووڈ کیئر سینٹر ڈالتے ہوئے انسانی سیوائیں انجام دی، اور ان سب کاموں میں انہوں نے کسی مذہب کا کوئی ڈفرنس نہیں کیا۔ سب لوگوں کو آدم کی اولاد کی فکر ہونے لگی اور ہر انسان انسانی خدمات کی کوششوں میں لگ گیا، انڈیویجولی بھی اور انسٹیٹیوشنلی بھی۔ اور یا اللہ یہ سب کوششیں آپ کی نعمت بنتے ہوئے تڑپ کر مرتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک لائف لائن ثابت ہونے لگی، اور جتنوں نے بھی یہ نیک کام کیا وہ تعریف کے بھوکے نہیں ہیں، کیونکہ پریزز، ریسپیکٹس اینڈ ریگارڈ ہیز ٹو بی ارن اینڈ ناٹ ڈیمانڈیڈ۔ خود کی تعریف خود کی قوم سے اگر ہو تو وہ آرٹیفیشل پریزز مانی جاتی ہیں، اور کوئی غیر تعریف کرے تو وہ ریئل تعریف سمجھی جاتی ہے۔ اور ایسا الحمدللہ ہو بھی رہا ہے کہ جو لوگ ایک وقت برائیاں کرتے نہیں تھکتے تھے وہ خود اب تعریف کے پل باندھے نہیں تھک رہے ہیں۔ یا اللہ اس محنت اور قربانی کو آپ قبول فرما لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ حالانکہ ہوا تو ایسا تھا کہ قوموں نے مل جل کر ایسا پلان بنا لیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو وہ بڑھا دیں، اور کوئی ان وکٹمز کی حمایت میں ان کا ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوا، لیکن آپ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا اور فالس پروپیگنڈا کو عدالتوں کے ذریعے ساری دنیا پر ظاہر کر دیا، اور جو میڈیا بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا آپ نے ایسا پانسا پلٹا کہ وہی میڈیا اب تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ آپ کی نعمت ہے جس پر بہت کم لوگوں کی نظر گئی، اور اس طرح اس پر شکر کی بجائے ہم فخر اور ناز کرنے لگے۔ یا اللہ ہم ہمارے فخر سے توبہ کرتے ہیں، اور آپ کی یہ نعمت جو بالکل ظاہری نعمت ہے لیکن ہمارے فخر نے اس نعمت کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہ نعمت اوبلیوین میں اور ایک بھلاوے میں چلی گئی، جس کا سبب ہمارا فاتحانہ اور ہمارا فخریہ اور وکٹوریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ یا اللہ ہم اس وبا میں پھنس گئے ہیں، ہم گر گئے ہیں چاروں طرف، ہم گر گئے ہیں اللہ، چاروں طرف سانسیں لینے کے لیے کوہرام مچا ہوا ہے، جس کے بعد صرف اور صرف موت کی ویرانی چھائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے وہی دعا کرتے ہیں جو آپ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے سکھلائی، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ بے شک آپ اور آپ ہی کی سبحان ہے، بے شک ہم ہی گنہگار ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي جاء بالهدى والفرقان وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد إنك أنت السميع مستجيب الدعوات. سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقبضة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الاشياء كما هي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ سب لوگوں کو اپنے دل کے گہرائیوں سے میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.